السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے، لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز سامعین محترم، جیڑیاں آیات تاڑے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے، ان آیات دے اندر سورہ مومنون دیاں آیات نے، اور ان آیات دے اندر اللہ احکم الحاکمین اپنی قدرت دے کمالات دا اظہار کردے نے، اور انسان دی تخلیق دا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ ایسے ہی حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی کہ اللہ رب العزت دی قدرت دے کمالات، اللہ احکم الحاکمین دی ذات، او دی پہچان اور او دے کمال قدرت جڑے نے انہاں دے بارے گفتگو کیتی جائے گی۔ عزیز سامعین محترم، کائنات اندر کروڑوں آپ دے نال لوگ موجود نے، انسان موجود نے، اور ہر انسان دا ذہن جیڑا ہے مختلف قسم دا ذہن ہے۔ ہر انسان دی سوچ، ہر انسان دی فکر، ہر انسان دی سوچ الگ الگ ہے۔ تسی آپ کر لو اٹھ کے دوجا سپیکر ہی لا دو، نہیں لگتا ہے۔ ہر انسان اپنی سوچ دا مالک ہے، اپنی اپنی سوچ دے مطابق ہر انسان دا عقیدہ ہے اللہ رب العزت دی ذات دے بارے، اور اللہ احکم الحاکمین دی ذات دے بارے بہت سارے ایسے لوگ بھی، ایسے ذہن بھی موجود نے جنہ دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات دا وجود ہی موجود کوئی نہیں۔ دو ہستیاں کائنات دے اندر ایسیاں نے، ایک ہستی اور ایک ذات ایسی ہے جڑی ذات سانو نظر بھی آندی ہے، اور انہاں دی ولادت با سعادت دا بھی انسان نو پتہ ہے، انہاں دے کاروبار دا بھی پتہ ہے، انہاں دے والد محترم انہاں دے نام دا بھی پتہ ہے، اور انہاں دے نام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ والد محترم دا نام عبداللہ ہے، اور انہاں دے دادا جان عبد المطلب کیا جاندہ ہے۔ والدہ دا نام سیدہ آمینہ ہے۔ انہاں دے ددیال بھی موجود نے، ننیال بھی موجود نے، اور انہاں دی جائے پیدائش دا علاقہ مکہ المکرمہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس دے باوجود انہاں دی ذات دے بارے بھی لوگاں دے اندر اختلاف موجود ہے۔ ہر بندہ اپنے ذہن دا مالک ہے۔ کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نوری مخلوق کہندا ہے، نور کہندا ہے تے او دی اپنی مرضی۔ کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلیٰ بشر سمجھدا ہے، اس انسان دا بھی ذہن موجود ہے۔ یہ تے او ذات ہے جس ذات نو اسی دیکھنے ہاں، صحابہ کرام نے دیکھیا، لوگاں نے دیکھیا،
لیکن اس ذات دے بارے بھی اختلاف ہے، لیکن جس ذات نو اللہ حکم الحاکمین دی ذات جنوں کسے انسان نے دیکھیا نہیں، کسے آنکھ نے تکیا نہیں، اس ذات دے بارے اختلاف اور ذہن دا خلط ملط ہو جانا، ایک انسان دے جناب ذہن دے اندر سوالات دا اٹھ جانا، یہ بات باطن موجود ہے اور ایسی بات موجود ہے، ایسی ذہنیت دے لوگ اس دنیا کائنات دے اندر اجے بھی موجود نے کہ جنہ دا اللہ دی ذات دے بارے ایمان کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں۔ کسے نے اللہ دی ذات دا انکار کیتا ہے، کسے نے اللہ دی جناب علم دا انکار کیتا ہے، تے کسے انسان نے اللہ دی ذات دے وجود دا انکار کیتا ہے کہ اللہ دی ذات دا وجود ہی کوئی نہیں، وجود ہی موجود نہیں۔ انہوں نے دہریے کیا جاندہ ہے، دہریے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا دور ہے تے ایک دہریے دے نال انہاں دا مناظرہ طے پا گیا اللہ دی ذات دے وجود دے بارے سے کہ اللہ دی ذات ہے وے، اللہ دی ذات دا وجود بھی موجود ہے، اللہ دا علم بھی موجود ہے، اللہ دی قدرت بھی موجود ہے۔ اس بارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا مناظرہ طے پا گیا ایک دہریے انسان دے نال، دہریے عالم دے نال۔ بادشاہ دے محل دے اندر وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت دے اندر بادشاہ دے محل اندر مناظرہ کیتا جائے گا، امام صاحب اپنے دلائل دیں گے، دہریہ اپنے دلائل دے گا۔ انہاں دا ذہن اے وے کہ پوری دی پوری کائنات جیڑی ہے اینوں چلاؤن والا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ آپ ہی وجود دے اندر آئی ہے تے آپ ہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ انہاں دا عقیدہ ذہن ہے، یہ انہاں دی سوچ تے فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او محل دے اندر پہنچ گیا تے امام صاحب نا جان بجھ کے ادھا پونا گھنٹہ لیٹ محل دے اندر گئے نے۔ دہریہ خوشی دے نال بگلا بجا رہے ہیں کہ امام صاحب میرے تو مناظرہ ہر گئے نے، انہاں دے کول دلائل موجود نہیں، اس کر کے امام صاحب محل دے اندر آئے نہیں۔ جدوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محل دے اندر پہنچے نا، انہیں آکھیا جی فیصلہ میرے حق دے اندر دیتا جائے، امام صاحب لیٹ ہو گئے نے، میں مناظرہ جت کے آیا، اس کر کے فیصلہ میرے حق دے اندر دیتا جائے۔ منصفین نے آکھیا پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا پوائنٹ آف ویو سن لیا جائے، انہاں دی بات سن لی جائے، لیٹ ہون دی وجہ کی ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں جدو دریا دے اس کنارے تے کھڑا سا، محل دے اندر آن واسطے دریا عبور کرنا پیندا ہے، بیڑے سارے دے سارے چلے گئے سن۔ جدو میں کنارے تے آیا بیڑا موجود کوئی نہیں، کشتی موجود کوئی نہیں، تے اس کر کے میں سوچ بچار دے اندر پہ گیا کہ میں دریا نو عبور کیویں کراں گا۔ امام صاحب فرماندے نے کہ اچانک دریا دے کنارے تو ایک درخت جیڑا ہے اپنے آپ کٹیا اور اپنے آپ او دیاں ٹہنیاں الگ ہوئیاں، اپنے آپ او دے جناب پھٹے بن گئے، تیار ہو گئے، اپنے آپ ایک بیڑا تیار ہویا، چلدا چلدا کنارے تے میرے کول آیا تے میں اس بیڑے دے اندر بہ کے تے بادشاہ دے محل اندر پہنچ گیا ماں۔ جدو ایلی گل سنی نا دہریے نے تے فوراً جواب اندر کہن لگا جناب یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ ایک درخت کٹے، کوئی انسان او دے پھٹے نہ بنائے، انہوں چیرے نہ، او دی تراش خراش نہ کرے، وہ بیڑا اپنے آپ کیویں تیار ہو سکتا ہے، کیویں بن سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عقل دیا انیاں ایہی تے بات میں تینوں سمجھان دیاں وا کئیاں مہینیاں تو کئیاں سالاں تو کہ جے ایک بیڑا ایک کشتی اپنے آپ چھوٹی جی تیار نہیں ہو سکتی تے ایڈا وڈا جہان
کروڑاں تے ارباں دے نال انسان چرند پرند درخت ہر چیز موجود ہے، یہ دے آن دا وقت بھی موجود ہے، یہ دے جان دا وقت بھی موجود ہے، یہ دا تخلیق کرنے والا یہ دا مطلب کوئی ہے وے ایڈا وڈا سسٹم اپنے آپ چل سکدا نہیں چل سکتا۔ جے ایک بیڑا چھوٹا جہا اپنے آپ نہیں بن سکتا تے ایڈی وڈی کائنات دا اپنے آپ چل جانا، اپنے آپ معرض وجود چاہ جانا اور اپنے آپ ختم ہو جانا، ایدہ جناب کوئی تصور موجود نہیں۔ ایدہ مطلب ایدے بناؤن والا بھی موجود ہے اور ایدے ختم کرنے والا بھی موجود ہے۔ اس دلیل دے نال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس انسان نو بچھاڑ دیتا، مجبور کر دیتا اللہ دے وجود نو منن تے، اللہ دی ذات نو منن تے اس بندے نو مجبور کر دیتا۔ یہ مطلب ہے اللہ رب العزت دی ذات ہے وے، اللہ رب العزت دی ذات دا وجود ہے وے، مننا پئے گا سانو کہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات موجود ہے۔ اور ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر مکہ مکرمہ دے اندر ایک بندہ بڑا مشہور بندہ ابی بن خلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر موجود نے تے اے بندہ نا ہسدا اور ایک ہڈی اپنے ہاتھ اندر پکڑی ہے، ابی بن خلف دا نام ہے، تے اس ہڈی نو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیا ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، قریب آیا تے آ کے اس ہڈی نو اس طرح مسلدا ہے۔ جدو ہڈی مچھلی ہڈی مٹی بن گئی، ختم ہو گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی تے اپنی زبان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی آندا ہے، آندا من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاڈا نظریہ اے وے، تاڈا ذہن اے وے، تاڈا عقیدہ اے وے، اے جڑی میں ہڈی اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے لے آندی ہے، اللہ اس ہڈی تو کل قیامت والے دن پورا انسان بنا دیں گے۔ تاڈا اے ذہن ہے کہ اللہ دوبارہ انسان نو پیدا کرن گے، دوبارہ انسان دی تخلیق کرن گے، دوبارہ انسان نو بنان گے، تے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا دسو نا عقل اس بات نو من دیئے، عقل اس بات نو تسلیم کر دیئے، ایک ہڈی مٹی بن گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، بشیدہ ہو گئی ہے، انسان دا ٹانچہ ختم ہو گیا ہے، انسان دی عقل مندی نہیں کہ انسان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، انسان دی تخلیق دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آسمان تو جناب قرآن بنا کے میرے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام دے سینہ پاک دے نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے کل یحیی الذی انشأها اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اس آن والے بندے نو دس دیو نا، اے آن والے آ جدو تیرا وجود کوئی نہیں، جدو تیری تخلیق کوئی نہیں، او دو سوچنا ذرا تیرا وجود اس دنیا تے آیا نہیں، اے تیریاں ہڈیاں دا ٹانچہ بنیا نہیں، تیرا سکیچ بنیا کوئی نہیں، تیری تصویر بنی کوئی نہیں، اللہ نے تینو بغیر تصویر تو بغیر ٹانچے تو تینو ایسا انسان بنا دیتا ہے، تیری تخلیق بنا دیتی ہے، تے جیڑا اللہ پہلی مرتبہ انسان دی تخلیق کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ اس رب واسطے دوبارہ تخلیق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمیشہ کام پہلی مرتبہ مشکل ہوندا ہے۔ اے ممبر جتے کھڑے ہو کے امام خطبہ دیندا ہے، جس بندے نے بنایا ہے نا پہلی مرتبہ بڑی مشکل پیش آئی ہے، کیونکہ فوج صاحب سکیچ موجود نہیں، او دا ٹانچہ موجود نہیں، او دا نقشہ موجود نہیں، ذہن دے نال سوچ سوچ کے انہوں بنانا، او دی تراش خراش کرنا، پہلی مرتبہ کسی بھی چیز نو انسان بنائے تخلیق کرے مشکلات زیادہ پیدا ہو جاندیاں نے، تے جدوں اوہی چیز انسان نو دوسری مرتبہ بناونی پئے نا تے انسان پہلے نالوں جلدی دے اندر وقت گھٹ لگا کے خوبصورت زیادہ اس چیز نو بنا لیندا ہے۔ پہلی مرتبہ بناونا اوکھا ہے تے دوسری مرتبہ بناونا سوکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا جدوں تیرا وجود کوئی نہیں،
تیرا نام و نشان کوئی نہیں، تیری تخلیق کوئی نہیں، تیری تصویر کوئی نہیں، تیرا ڈھانچہ کوئی نہیں۔ میں اللہ نے تے تیرا ادو ڈھانچہ بنایا ہے، ہوں تے تیرا ڈھانچہ بن چکیا ہے، ہوں تے میں اللہ دے واسطے مشکل کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی تخلیق دے مراحل نو جا بجا مقام تے بیان کیتا ہے۔ اللہ کا ملاحکمین نے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اوے کائنات دیو لوگو، تسی اس اللہ دے بارے مختلف قسم دے سوالات کر دے جے، اس اللہ دے بارے اختلافات کر دے جے، او دی ذات دے بارے سوال کر دے جے۔ اللہ فرماندے نے میں تانوں اودوں پیدا کیتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جدوں تہاڈا کائنات دے اندر ذکر کوئی نہیں، جدوں تہاڈا وجود کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اے لوگ کہندے نے اسی دوبارہ زندہ کیتے جاواں گے، اے لوگ کہندے نے اسی دوبارہ اٹھائے جاواں گے۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، انہاں لوگاں نو دس دیو نا کہ اللہ نے جڑا تانوں پہلی مرتبہ تخلیق کر لیا ہے، دوسری مرتبہ بھی تانوں پیدا کر سکتا ہے، تے قیامت والے دن تانوں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے تے اللہ نے اپنے قرآن اندر انسان دی تخلیق دے مراحل بیان فرمائے نے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اوے بندے اپنی تخلیق ول ذرا غور تے کرنا، اپنی تخلیق ول ذرا نظر تے مارنا۔ اللہ نے ایک پانی دے قطرے تو تینوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اللہ فرماندے نے پھر اس پانی نو اسی جناب خون دا چھوٹا جہا لوتھڑا بنایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، اللہ فرماندے نے او لوتھڑا تھوڑا جہا بڑا کر دیتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا العظام لحما، اللہ فرماندے نے پھر اسی اس لوتھڑے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں جیڑیاں نے تیریاں بنا دتیاں نے۔ ثم خلقنا العظام، اللہ فرماندے نے پھر میں اللہ نے انہاں ہڈیاں تے ایک گوشت دی تہ تہاڈی جما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے تیری تخلیق دے مراحل سارے دے سارے موجود نے، تیرے سامنے موجود نے۔ بچے دی تخلیق تیرے سامنے اللہ پیدا کر کے دس دیندے نے کہ اللہ دی ذات عرش دے اتے موجود ہے، جیڑی تیری حرکات و سکنات دیکھ رہی ہے۔ اس ذات دا انکار کر دے ہو جیڑی ذات نے تانوں جناب تخلیق کیتا ہے، اور اللہ دی قدرت دے کرشمے جا بجا جگہ تے اللہ تبارک و تعالی نے دکھائے نے، لوگوں نے سمجھایا ہے کہ میری ذات دا انکار کرنا تاڑے واسطے درست نہیں ہے۔ میں اللہ دی ذات دے کرشمے، میں اللہ دی ذات دی قدرت دے کمالات جڑے نے کائنات دے اندر موجود نے، اور اے سوچ صرف انسان دے ذہن اندر، ساڈے ذہن اندر ہی نہیں، کافراں دے ذہن اندر ہی نہیں، بلکہ اے سوچ انبیاء کرام علیہم السلام دے ذہن اندر بھی آ گئی ہے۔ کدی کدار آ جاندی ہے کہ اللہ دی ذات وہ کیسی ہستی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انسان کو زندہ کرن گے۔ اللہ دے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم خلیل الرحمان، اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں نو اپنا خلیل کیا ہے، بڑے برگزیدہ پیغمبر نے، تے ایک ندی دے کنارے سفر کر رہے نے۔ قرآن دا یہ واقعہ سورہ آل بقرہ دے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ندی دے کنارے سفر کر رہے نے، چھل آئیے مختلف قسم دے جانور جناب اس کنارے تے آ گئے نے، کچھ نو
جڑے نے جانور کھا گئے نے اور کچھ بشیدہ ہو کے گل سڑ گئے نے، ہڈیاں بن گئیاں نے، تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذہن اندر یہ سوچ آئی اور اللہ دے کولوں سوال کیتا، رب اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سوچ اللہ رب العزت دے سامنے بیان کیتی ہے۔ اللہ سونیا یہ جڑے مردے، جڑے بندے، جڑے جانور فوت ہو جاندے نے، ہڈیاں دا ٹانچا بن جاندے نے، بشیدہ ہو جاندے نے، کیف تحیی الموتى، اللہ انہاں نوں دوبارہ زندگی کس طریقے دے نال ملے گی، یہ دوبارہ پیدا کیویں ہون گے، یہ دوبارہ قیامت والے دن اٹھائے کس طریقے نال جان گے۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا ابراہیم تینوں ساڈی ذات یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے اللہ سونیا تیری ذات یقین بھی ہے، تیری ذات اعتماد بھی ہے، تیری ذات بھروسہ بھی ہے، تیری ذات بارے عقیدہ بھی ساڈا موجود ہے، کائنات نو دوبارہ زندہ کریں گا، لوگاں نو دوبارہ اٹھائیں گا، انہاں دے اندر دوبارہ جناب وجود بنا کے انہاں دی تخلیق کریں گا، لیکن اللہ میں اپنے یقین قلبی واسطے ولکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب نو یقین دلان واسطے، ایدی پختگی واسطے اپنی اکھاں دے سامنے مناظر دیکھنا چاہنا وا، اللہ تو لوگاں نو پیدا کیویں دوبارہ کریں گا، اللہ دوبارہ لوگاں نو اٹھائیں گا کیویں؟ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا ابراہیم اشرا کرو، 4 جانور 4 پرندے تسی لے لو، انہاں نو ذبح کر لو اور انہاں دا گوشت بنا کے مختلف قسم دے پہاڑاں تے انہاں نو بکھیر دیو، اور انہاں جانوراں دے جڑے سر نے نا وہ اپنے کول محفوظ کر لو، اپنے کول رکھ لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اے ابراہیم پھر اشرا کرو ہر جانور نو او دے نام تو بلاؤ، وہ تاڈے کول زندہ ہو کے دوبارہ تاڈے ہاتھ دے اندر آ کے زندہ ہو کے تاڈے ہاتھ دے اندر اللہ دی قدرت دا بول بول کے تانوں دلیل دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دوبارہ زندہ کرن تے قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم دے جانور لے، ایک مرغ ہے تفسیر دے اندر موجود ہے، اور ایک مور ہے، اور ایک کبوتر ہے، اور ایک ہور چوتھا جانور ہے، وہ دا ذکر موجود نہیں۔ 4 قسم دے جانور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن نے اس بات دا نقشہ کھچیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے انہاں پرندیاں دے گوشت بنا کے مختلف قسم دے پہاڑاں تے بکھیر دیو، انہاں دا نام لے کے پکارو، اللہ دی رحمت دے نال زندہ ہو کے تاڈے قریب آ جان گے۔ اللہ دی قدرت دے کمال کرشمے، اللہ رب العزت دی وجود دے جناب بول بول کے دس رہے نے، دلائل دے رہے نے کہ اللہ دی ذات موجود ہے، اللہ دوبارہ پیدا کرن تے قادر نے، قربان جاواں۔ ایک ہور نبی ہونا ایدا بھی ذکر اللہ نے سورہ بقرہ دے اندر کیتا ہے، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها۔ انہاں دے ذہن اندر بھی خیال آ گیا، انہاں دے ذہن اندر بھی بات آ گئی ہے نا، انہاں نے بھی اللہ دے کولوں سوال کر لینے، اللہ دی تلاش شروع کر دیتی ہے، جناب اللہ انہاں بستیاں نو دوبارہ کیویں زندہ کرن گے نا۔ اے بنی اسرائیل جدوں انہاں نے اللہ دی بغاوت کیتی نا اور اللہ دی ذات نو منن تو انکار کر دیتا، اللہ تبارک و تعالی نے بخت نصر بادشاہ ظالم حکمران انہاں تے عذاب دی صورت اندر مسلط کیتا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے انہاں تے انتہا دا ظلم کیتا،
انہاں دے جناب بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتیاں، انہاں دے لوگاں نو قتل کر دیتا اور انہاں دیاں فصلاں تباہ کر دیتیاں، انہاں دے گھر اجاڑ دیتے، انہاں دے جناب لوگاں نو نوجواناں نو قیدی بنا لیا، اور انہاں قیدیاں دے اندر جناب اللہ دے ہون والے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بابل شہر دے اندر لے گئے نے، تے چند سالاں تو بعد جدوں اے ظالم بادشاہ بخت نصر فوت ہویا نا، مر گیا، حضرت عزیر علیہ السلام جناب فلسطین دے علاقے دے اندر ہجرت کر کے جا رہے نے، تے رستے دے اندر دیکھیا کہ جناب اے بستی بابل شہر جڑا ہے تباہ ہویا پیا ہے، بستیاں کھنڈرات بنیاں نے، گھر موجود نے، چھتاں کوئی نہیں، لوگاں دے جناب ٹانچے پے نے، تے اللہ دے کولو سوال کیتا میں یحیی الذی، اللہ اینا بستیاں نو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ دے کولو سوال کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام دے اوپر موت طاری کر دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن نقشہ بیان کردا پیا، اللہ نے فرمایا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت نے جناب 100 سال تک انہاں تے موت طاری کر دیتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے نے، اللہ دی قدرت دا کمال کرشمہ کہ موت آ گئی ہے، 100 سال گزر گئے نے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام دا جڑا وہ کھانا نال لے کے آئے سن، وہ کھانا اسے دے اسی طرح موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انگور نچوڑ کے جڑا انہاں دا رس کڈیا سی نا، وہ بھی تازہ بتازہ انہاں دے کول موجود ہے۔ 100 سال دا عرصہ بیت گیا، گزر گیا، اللہ اپنی قدرتاں دے کرشمے دکھا رہے نے کہ اے عزیر میں کس طریقے دے نال اپنے انہاں لوگاں نو دوبارہ زندہ کراں گا۔ ایک ہور واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت دا کرشمہ جڑا ہے بیان فرمایا۔ یہ چند نوجوان نے، چند نوجوان ظالم حکمران، ظالم بادشاہ نے جناب اعلان کیتا ہے رب دی ذات کوئی نہیں، اللہ دی ذات کوئی نہیں، میں رب ہاں، میں تہاڈا جناب خالق ہاں، مینوں سجدہ کرو، میری پوجا کرو۔ انہیں اعلان کر دیتا ہے، لوگ انہوں سجدہ کرتے ہیں، یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن انہاں لوگاں دے اندروں چند نوجوان جنہ دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ انہاں لوگاں دے اندروں چند نوجوان لوگ نے، چند نوجوان لڑکے نے جنہاں نے اس بندے نو، اس ظالم حکمران نو اپنا رب منن تو انکار کر دیتا ہے، یہ پوجا نہیں کر دے جناب